اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوا اور اس جنگ میں ایک کافر لڑکی قیدی بن کر آئی. جب وہ قیدی بن کر آئی تو اس کے سر پر یعنی جسم پر دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی دوڑتے ہوئے گئے اور اس کافر لڑکی کے جسم پر دوپٹہ پھینک دیا. وہ کالی کمبل جس پر کے کلمہ پڑھا جا رہا ہے, وہ کالی کمبل جس کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں, اس چادر کو اس کافر لڑکی کے جسم پر ڈال دیا اور اس کافر لڑکی کی چیخیں نکل گئی اور وہ کہنے لگی کہ آج تک اتنی محبت کے ساتھ, اتنی شفقت کے ساتھ میرے باپ نے بھی میرے سر پر چادر کو نہیں ڈالا. تو آپ ذرا سوچئے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لڑکی کے اوپر جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا, وہ گوارا نہیں, تو آج ان کی امتی, آج ہم ان کے امتی ہونے کے باوجود سر پر کیا جسم پر دوپٹہ نہیں رکھتے ہیں, تو وہ ان کی روح کیا کہہ رہی ہوگی. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آستین کٹواتے پورے آستین ہی کو غائب کر دیے ہیں, اور قمیص کو کٹواتے یہاں تک نظر آنے لگا ہے, چاک تک نظر آنے لگا ہے, پیٹ تک نظر آنے لگا ہے. تو میری پیاری ماں اور بہنوں, اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں. جب ہم اپنے پردے کا خیال رکھیں گے تو معاشرہ خود بخود وجود میں آ جائے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, کیونکہ یہ زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے اور یہی زبان کی وجہ سے معاشرے میں فساد بڑھتا, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اسی زبان کی وجہ سے بھائی بھائی میں نفرت ہے, بہن بہن میں نفرت ہے, ماں باپ میں نفرت ہے. یہی زبان جب ہم سے بولنا بھی نہیں آتا تھا, ہم اہو بہو کرتے تھے, تو ہمارے والدین نے ابھی بولنا ہی سیکھا تھا کہ محلے میں مٹھائیاں بانٹتے تھے, اور آج اسی زبان کی تیزی ہم اپنے بوڑھے ماں باپ پہ چلاتے ہیں. تو میری پیاری ماں اور بہنوں, اس زبان میں نرمی لائیے. جب ہم نرمی سے بولیں گے, محبت سے بولیں گے, پیار سے بولیں گے, تو معاشرہ خود بخود کیا ہے, سدھر جائے گا. معاشرے میں خود بخود محبت اور پیار آ جائے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں, ہم نے جو بھی کچھ کہا ہے, آپ لوگ سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گی, یہی اصلاح امت ہے, یہی اصلاح امت ہے, یہی فرمان قرآن ہے, یہی اصلاح امت ہے, یہی فرمان قرآن ہے. محبت عام ہو جائے, یہی اسلام کا عنوان ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. بیان کرنے کی ادائیں معصوم سی صدائیں, بیان کرنے کی ادائیں معصوم سی صدائیں, جامعہ مہد اسلام کو بھا گیا ہے انداز آپ کا. بنو تقوی کی خوگر عادتیں پرہیز ڈالو تم, بنو تقوی کی خوگر عادتیں پرہیز ڈالو تم, نظر اس پر رہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. معزز سامعات, اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی بچی کو تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں کہ وہ بچی آئے اور اپنی تقریر سے تمام سامعات کے دل کو موہ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ پروانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ پروانہ، صدائے دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرے مشرق و معبی اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اگر یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ سامعین کرام، اس کلمے میں اس کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ سامعین کرام، اس کلمے کے چار حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے میں چار لفظ ہیں لیکن اس میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ کے اصلی اور حقیقی معنی مفہوم اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ سامعین کرام، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,34,000 انبیاء کرام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے ہیں اور اس بات کی طرف مائل کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ سامعین کرام، اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائب کی پہاڑ برداشت کے دندان مبارک شہید کرائے، جس میں اطہر زخمی کرائے، ہر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر شہید کر دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین کرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، کلمہ رسول اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا۔ سامعین کرام، کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت غیر مکمل ہو نہیں سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے غیر مکمل ہو نہیں سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے غیر مکمل ہو نہیں سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کے ضامن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کے ضامن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
इंतजाम में वआखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा